اب ہم سورہ یاسین شروع کریں گے۔ یہ سورت مکی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ یاسین کو قرآن کا دل کہا ہے، اور آپ نے فرمایا ہے کہ اسے اپنے مردوں پر پڑھا کرو، اس سے روح نکلنے میں آسانی ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسین والقرآن الحکیم۔ یاسین قسم ہے قرآن حکیم کی۔ انک لمن المرسلین، بلا شبہ آپ یقیناً رسولوں میں سے ہیں۔ علی صراط مستقیم، آپ راہ راست پر ہیں۔ تنزیل العزیز الرحیم، یہ قرآن غالب ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن نازل کیا ہے، یہ خوب رحم کرنے والا اللہ کا نازل کیا ہوا قرآن ہے۔ لتنذر، تاکہ آپ ڈرائیں، قوماً، اس قوم کو، ما انذر آباؤہم فہم غافلون، جس کے باپ دادا کو ڈرانے کے لیے اس قوم کو آپ سے پہلے ڈرانے کے لیے کوئی نہیں آیا، لہٰذا وہ دین سے غافل ہیں۔ لقد حق القول، یقیناً قول ثابت ہو گیا، بات سچی ہو گئی، علی اکثرہم فہم لا یؤمنون، ان میں سے بہت سوں پر، ان کی اکثریت پر اللہ کا قول ثابت ہو چکا ہے، چنانچہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یاسین حروف مقطعات ہیں۔ قسم ہے قرآن مجید کی، اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کی، اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کی قسم کھائی ہے۔ اس قرآن سے زیادہ دانا اور حکمت کی باتوں سے بھرپور کوئی کتاب ابھی تک اس کائنات میں اس سے بڑھ کر نہیں ہے۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ بے شک رسولوں میں سے ہیں اور آپ راہ راست پر ہیں، اور یہ قرآن مجید یہ نہایت غالب، بہت زبردست، غالب رہنے والا، خوب رحم کرنے والے اللہ کا اتارا ہوا کلام ہے۔ یہ کلام یہ اس لیے ہے تاکہ اس کے ساتھ آپ اس قوم کو ڈرائیں جن کے آباء و اجداد بھی کبھی نہیں ڈرائے گئے۔ آپ سے پہلے ان میں کوئی نبی آیا ہی نہیں جو انہیں ڈرائے، اس لیے یہ قوم دین سے غافل ہے۔ بلا شبہ ان میں سے کی اکثریت، اہل مکہ اور کفار کی بات ہو رہی ہے کہ ان میں کی اکثریت پر قول ثابت ہو گیا۔ اب قول کیا ہے کہ یہ ہدایت پہ نہیں آئیں گے، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اِنَّا جَعَلْنَا، بے شک ہم نے بنا دیا ہے، بے شک ہم نے ڈال دیا ہے، فی اعناقہم، ان کی گردنوں میں، اغلالاً، توق، فہیہ، تو یہ الی الاذقان فہم مقمحون، تو یہ ان کی ٹھوڑیوں تک توق آ چکے ہیں، فہم مقمحون، اور وہ سر اوپر اٹھائے ہوئے ہیں۔ وجعلنا، اور ہم نے بنا دیا ہے، ہم نے ڈال دیا ہے، من بین ایدیہم، ان کے سامنے بھی، سدن، ایک دیوار، ومن خلفہم، اور ان کے پیچھے بھی، سدن، ایک دیوار، فاغشیناہم، پھر ہم نے انہیں ڈھانپ دیا ہے، فہم لا یبصرون، تو وہ دیکھ بھی نہیں سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے اس قوم کی گردنوں میں توق ڈال دیے ہیں لوہے کے، اور وہ ٹھوڑیوں تک آ گئے ہیں، اور اس لیے وہ یوں کر کے سر ان کے اونچے ہو گئے ہیں، اب وہ گردنوں میں ایسے سریے ہیں کہ اب وہ جھک نہیں سکتے سر، وہ اب ظاہر ہے وہ لوہے کے توق ہیں، ٹھوڑیوں تک ہیں، تو اب وہ سجدہ کہاں سے کریں گے، اب وہ کہاں سے سر جھکائیں گے یا گردن جھکائیں گے یا اسلام قبول کریں گے؟ اسلام کا مطلب تو مکمل طور سے فرما برداری کرنا ہے، جھک جانا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرما دیا کہ آپ نے یہ آیت پڑھ کے ان کفار کے بیچ سے نکلنا ہے۔ یہ آیات مکی آیات ہیں، جب ہجرت کی رات تھی، تو اس سے پہلے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے نعوذ باللہ قتل کر دینے کا فیصلہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات بتائیں
کہ آپ ان کے بیچ میں سے اس طرح سے نکل جائیے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اور ان کے بیچ ایک آڑ کر دے گا، ایک دیوار بنا دے گا، ان کے آگے بھی، ان کے سامنے بھی، ان کے پیچھے بھی، اور ان کی آنکھوں کو اللہ تعالیٰ پردے میں ڈال دے گا، ان کی آنکھوں پر اللہ ان کی آنکھوں کو ڈھانپ دے گا پردے سے، اور یہ دیکھ بھی نہیں سکیں گے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر سے باہر تشریف لائے تو آپ نے ایک مٹھی ریت کی اٹھائی اور یوں دائیں اور بائیں ڈال دی، اور انہیں کفار کو ایسا لگا کہ آنکھوں میں مٹی چلی گئی ہے اور ان کی آنکھیں بند ہو گئیں، اور یوں انہیں نظر نہیں آئے، اور آپ اپنے گھر سے تشریف باہر لائے اور آپ سیدنا ابوبکر صدیق کے گھر گئے۔ یہ سب کے سب دونوں اطراف میں، یعنی دائیں بھی اور بائیں بھی، اس طرح سے کہ جیسے بیچ میں گھر ہوتا ہے، ادھر بھی اور ادھر بھی لائنز میں کھڑے تھے، اور ہاتھوں میں ننگی تلواریں تھیں کہ یہ آپ کو آواز دیں گے، اور اب یعنی یہ تیار ہو گئے تھے، کھڑے ہو گئے تھے کہ اب آپ کو آواز دیں گے اور آپ باہر تشریف لائیں گے، اور یہ سب یکسر حملہ کر دیں گے، ٹوٹ پڑیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دونوں لائنز کے بیچ میں سے نکل کر حرم تشریف لے گئے، مکہ تشریف لے گئے، بیت اللہ شریف اندر چلے گئے، اور اسے باہر جا کر کھڑے ہو کر آپ نے فرمایا کہ اے مکہ، اے بیت اللہ، مجھے تجھ سے بہت محبت ہے، مگر تیرے گھر والے یعنی تیرے شہری، تیرے مکہ کے لوگ مجھے یہاں رہنے نہیں دے رہے، اور مجھے جہاں اللہ کا حکم ہے میں وہاں جا رہا ہوں۔ آپ حضرت ابوبکر صدیق کے گھر چلے گئے، ان لوگوں کو پتہ تک نہ چلا۔ آپ نے حضرت ابوبکر صدیق کو بتایا، ان کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ آپ تشریف لے گئے، مکہ سے نکل گئے باہر، انہیں پتہ تک نہیں چلا، یہاں تک کہ جب انہوں نے بلایا، آواز دی، سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ پر ان کے بستر پر آرام فرما رہے تھے، اور یہ بھی آپ کا حکم تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جگہ پر، اپنے بستر پر سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو لیٹنے کا حکم دیا، اور فرمایا کہ کل مجھے اب اللہ کا حکم آ گیا ہے، مجھے مکہ چھوڑنا ہے، مگر میرے گھر میں امانتیں پڑی ہیں انہی کافروں کی جو باہر تلواریں لیے کھڑے ہیں، تو جب وہ آ جائیں، وہ مانگیں تو آپ انہیں ان کی امانتیں دے دیں، اور اس کے بعد آپ بھی مدینہ چلے آئیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تلاوت کرتے ہوئے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ صَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ صَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ کہتے ہوئے وہاں سے تشریف لے گئے۔ اور وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ان کے لیے برابر ہے، أَأَنذَرْتَهُمْ کہ آپ انہیں ڈرائیں، أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ یا آپ انہیں نہ ڈرائیں، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ انما تنذر آپ تو صرف اس شخص کو ڈرا سکتے ہیں، من اتبع ذکر جو نصیحت کی، اس قرآن کی پیروی کرے، وخشی الرحمن اور جو اللہ سے، رحمان سے ڈرے، بالغیب بن دیکھے، جو اس رحمان سے ڈرے جسے اس نے دیکھا بھی نہیں، فبشرہ تو پھر آپ اسے خوشخبری دے دیں، جو بن دیکھے رحمان سے ڈرے اور جو اس کتاب کی پیروی کرے، بمغفرت مغفرت کی، واجر کریم اور بہت عزت والے اجر کی، انعام کی۔ انا بے شک ہم، نحنو ہم ہی ہیں، نحیی الموتى جو مردوں کو زندہ کریں گے، ونکتب اور ہم لکھیں گے، ما قدموا جو انہوں نے آگے بھیجا، وآثارہم اور جو ان کے نشانات قدم ہیں، جو ان کے قدموں کے نشان ہیں وہ بھی، وَكُلَّ شَيْءٍ اور ہر ایک چیز، احصیناہ ہم نے شمار کر رکھی ہے، ہم نے لکھ رکھی ہے، فی امام مبین ایک واضح کتاب میں، یعنی لوح محفوظ میں۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے برابر ہے، یہ اہل مکہ اور کفار کی بات ہو رہی ہے کہ برابر ہے ان کے لیے، چاہے آپ انہیں ڈرائیں چاہے نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ آپ صرف اس شخص کو ڈرا سکتے ہیں، وہی آپ کی بات سے کہ اللہ کا خوف وہی رکھے گا، جہنم سے وہ ڈرے گا، اللہ کی ناراضگی سے وہ ڈرے گا جو نصیحت کی پیروی کرتا ہو اور جو رحمان کو بن دیکھے مانتا ہو اور اللہ سے بن دیکھے رب سے ڈرتا ہو۔ تو اگر کوئی ایسا بندہ جو آپ کی بات مان کر اتباع کرے تو پھر اس کو
خوشخبری سنا دیجئے اور اللہ کی طرف سے بہت بڑے عزت والے انعام کی اور مغفرت کی خوشخبری دے دیجئے۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم مردوں کو یقیناً زندہ کریں گے اور جو اعمال وہ آگے بھیج چکے ہیں انہیں ہم لکھ رہے ہیں، اور ان کے آثار یعنی جو کچھ وہ کر رہے ہیں ان کو، اور جو انہوں نے چھوڑ رکھا ہے پیچھے ان کو، ان کے آثار کو بھی، اور ہم نے ہر چیز کو واضح کتاب میں محفوظ کر رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آثار کس کو کہا ہے؟ ابن آدم کے ہر عمل اور اس کے ہر نشان، حتیٰ کہ قدم کے نشان کو بھی محفوظ کر دیا جاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اٹھا ہے یا اس کی نافرمانی میں اٹھا ہے۔ لہٰذا کوشش کرو کہ تمہارا ہر نقش قدم اللہ کی اطاعت میں لکھا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سارے صحابہ کو منع فرما دیا اپنی جگہ سے منتقل ہونے کے لیے۔ وہ مسجد کے قریب گھر لینا چاہ رہے تھے، ان کا گھر کچھ فاصلے پر تھا، تو اللہ تعالیٰ کے حبیب نے انہیں یہ فرمایا کہ مجھے یہ بات معلوم ہوئی کہ تم مسجد کے قریب منتقل ہونا چاہ رہے ہو۔ انہوں نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا کہ سنو، تم اپنے گھروں میں ہی رہو، تمہارے قدموں کے نشانات لکھے جاتے ہیں، تم اپنے گھروں میں رہو گے، تمہارے قدموں کے نشانات رب کے پاس لکھے جاتے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کی موت کی خبر سنی تو وہ پتہ چلا کہ اپنے گھر میں فوت ہوئے، تو آپ نے فرمایا اے کاش یہ اپنی جائے پیدائش کے علاوہ، یعنی جہاں یہ پیدا ہوا تھا اس شہر میں، اس محلے میں یا اس ملک میں فوت نہ ہوتا بلکہ کسی اور جگہ فوت ہوتا۔ تو ایک صحابی نے عرض کیا کیوں یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا کہ آدمی جب اپنی جائے پیدائش کے علاوہ کسی اور جگہ فوت ہوتا ہے تو جنت میں اس کی جائے پیدائش سے لے کر اس کے قدموں کے آخری نشان تک کی جگہ پیمائش کی جاتی ہے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم نماز کے لیے آہستہ آہستہ وقار کے ساتھ چل کر آیا کرو، تیز تیز چل کر نہیں آیا کرو، تمہارا ایک ایک قدم گنا جا رہا ہوتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت زید بن ثابت کے ساتھ چل رہا تھا اور میں نے تیز تیز چلنا شروع کیا تاکہ فوراً نماز کو پکڑ لوں، تو انہوں نے مجھے کہا تمہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات یاد نہیں ہے کہ قدموں کے نشان لکھے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہی ہے انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم، کہ ہم ہی ہیں جو مردوں کو زندہ کریں گے اور جو اعمال وہ آگے بھیج چکے ہیں انہیں بھی ما قدموا، انہیں بھی لکھیں گے، وہ جو بھیج چکے آگے اعمال، وآثارهم، اور ان کے قدموں کے نشانات کو بھی، ان کے آثار کو بھی ہم لکھ کے رکھیں گے۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ، آپ بیان کیجئے ان کے سامنے، مثلاً مثال، اصحاب القریتی، ان بستی والوں کی، اذ جاء المرسلون، جب آئے ان کے پاس اللہ کے بھیجے ہوئے رسول، اذ ارسلنا الیہم اثنین، جب ہم نے ان کی طرف دو رسول بھیجے، فکذبوہما، تو انہوں نے ان دونوں کو جھٹلایا، فعززنا بثالث، تو ہم نے ان دونوں کو تیسرے سے مدد دی، تقویت دی، فقالو، تو وہ کہنے لگے، انا الیکم مرسلون، ہم تینوں تمہاری طرف اللہ کے رسول بنا کے بھیجے گئے ہیں۔ قالو، تو اب قوم نے کہا، ما انتم الا بشر مثلنا، تم ہماری طرح کے انسان ہی تو ہو، وما انزل الرحمن من شیء، اور رحمان نے کچھ بھی تم پر نازل نہیں کیا، ان انتم الا تکذبون، سوائے اس کے کہ تم تینوں جھوٹ بول رہے ہو۔ قالو، تو تینوں نے جواب دیا، ربنا یعلم، ہمارا رب جانتا ہے، انا الیکم لمرسلون، کہ ہم تمہاری طرف رسول بنا کے بھیجے گئے ہیں، وما علینا، اور ہماری ذمہ داری اس کے سوا کچھ نہیں، الا البلاغ المبین، کہ ہم تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا دیں۔ قالو، وہ کہنے لگے، انا تطیرنا بکم، بے شک ہم تو تمہیں منحوس سمجھتے ہیں، لئن لم تنتہوا، اگر تم نہیں باز آؤ گے، لنرجمنکم، تو ہم تمہاری سنگساری کر کے ہم تمہیں رجم کر دیں گے، وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا، اور یا تو پھر ہم تمہیں دیں گے عذاب علیم، ہماری طرف سے تمہیں بہت دردناک سزا ملے گی۔ قالو،
ان نبیوں نے، ان رسولوں نے جواب دیا طائرکم معکم، تمہاری نحوست تو تمہارے اپنے ہی ساتھ ہے، ان ذکرتم، کیا اگر تمہیں نصیحت کی جائے، بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم لوگ تو حد سے ہی بڑھ جانے والے ہو، یعنی اگر تمہیں نصیحت کی جائے تو پھر کیا یہ نحوست ہے؟ وجاء، اور آیا، من اقصى المدینہ، شہر کے ایک سرے سے، رجل یسعی، ایک آدمی دوڑتا ہوا، قال، اور کہنے لگا، یا قومی، اے میری قوم کے لوگو، اتبعوا المرسلین، تم ان رسولوں کی پیروی کرو، اتبعوا، ان کی پیروی کرو، من لا یسألکم، جو تم سے سوال نہیں کرتے، اجرن، کسی اجر کا، وہم مہتدون، اور وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ عزیزان گرامی، ہمارا 22واں سپارہ ختم ہوتا ہے، لیکن سورہ یاسین چل رہی ہے۔ کل انشاءاللہ تعالی ہم سورہ یاسین سے، یہیں سے آیت 22 سے شروع کریں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے، آپ کے لیے، کل مسلمان کے لیے، جتنے بھی مسلم امت یہ سن رہی ہے ان کے لیے بھی، اور جو یہ نہیں سن رہی ان کے لیے بھی زندگی آسان فرمائے، اور قرآن مجید ان کی سمجھ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔